وَالنَّجْمِ إِذَا هَوَىٰ مَا ضَلَّ صَاحِبُكُمْ وَمَا غَوَىٰ وَمَا يَنطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ
ایک تو ہوتا ہے مجہول، ان نون سا بندہ ہے لیکن ان نون ہے، لیکن ایک ہے کہ بندے کے بارے میں پتہ نہیں چلتا یہ کون ہے، کوئی تھا بھی صحیح اس دور میں کہ نہیں. کوئی کہہ دے کہ مدینہ کے شیخ احمد فرماتے ہیں، اب یہ نام تو ہے لیکن بندہ کون ہے، اس کو کہتے ہیں مجہول العین، کہ بندے کا بھی پتہ نہ چلے. لیکن ایک بندے کا پتہ چلے لیکن اس کے بارے میں کوئی ان نون ہو کہ بھئی بندہ کون ہے، اتھینٹک ہے، ویک ہے، کیا کرتا ہے. بندہ ٹھیک ہے، بندہ دیکھا ہے لیکن اس کے حالات کے بارے میں، اس کی اتھینٹسٹی کے بارے میں کچھ پتہ نہیں، تو اس کو مجہول کہتے ہیں. لیکن شخص کے بارے میں پتہ نہ چلے تو وہ مجہول العین ہوتا ہے. تو مجہول العین افراد کی بہت زیادہ تعداد ہے. وہ جو کذاب ہیں ان کے پتہ چلتا ہے کہ جھوٹ بول رہے ہیں، اور جس سے وہ خود بھی لا علم ہیں. نصارہ خود بھی لا علم ہے، ان کو پتہ نہیں یہ کون لوگ ہیں. اس لیے تو قرآن میں نے کہا نا ان یتبعون الا الظن ما لهم به من علم. ان کے پاس حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے سولی پہ چڑھنے کا یا قتل ہونے کا کوئی علم نہیں. ان یتبعون الا الظن، وہ صرف ظن کی پیروی کر رہے ہیں اور کچھ نہیں. تو ہمارے ہاں تو اقوال صحابہ اور تابعین بھی محفوظ ہیں، ہم نے تو یہ کیا اور وہ بھی سند کے ساتھ. جبکہ سیدنا موسیٰ و عیسیٰ علیہ السلام کے صحابہ و حواریین کے حالات قطعاً ملتے ہی نہیں. پتہ نہیں چلتا کہ کتنے صحابہ تھے ان کے حالات کیا ہیں، کوئی مشہور صحابی، کوئی نام، کچھ پتہ نہیں چلتا. شیخ الاسلام امام ابن تیمیہ رحمہ اللہ لکھتے ہیں پھر دین میں یہ خصوصیت بھی اہل سنت کو حاصل ہے کہ سند کے سسٹم کو وہ پسند کرتے ہیں، انہوں نے اس کو انٹروڈیوس کرایا. روافض اس سے محروم ہیں. آج بھی دیکھ لیں کہ یعنی 12 امام جو ہیں ان کے بارے میں یہ عقیدت ہے کہ وہ معصوم ہیں، ان کا فرمایا ہوا اللہ کا فرمایا ہوا ہے، لیکن ان تک سند کیا ہے وہ نہیں ملتی، کیونکہ وہ صرف اس بات کی تصدیق کرتے ہیں جو ان کے رجحانات کے موافق ہو، اور ان کے نزدیک کذب کی علامت یہ ہے کہ کوئی روایت ان کی خواہشات کے خلاف ہو. جو ہماری خواہشات کے خلاف روایت ہوگی وہ جھوٹی ہے، اور جو ہماری خواہشات کے عین مطابق ہوگی وہ سچی روایت ہے. تو یہ اہل سنت کو یہ خاص بات حاصل ہے کہ وہاں اپنی خواہشات کو نہیں دیکھتے، وہاں اپنے وہ نظریے کو نہیں دیکھتے، اپنی بات کو کوئی اہمیت نہیں دیکھتے. اگر ایک صحیح سند کے ساتھ نبی علیہ السلام کی بات مل جائے تو سر آنکھوں پہ وہ پھر چھوڑ دیتے ہیں، باقی سب کو چھوڑ دیتے ہیں. اب امام عبد الرحمن ابن مہدی رحمہ اللہ فرمایا کرتے اہل العلم یکتبون ما لہم وما علیہم. محدثین ہر وہ روایت لکھتے ہیں جو ان کے حق میں ہو یا ان کے خلاف ہو. وہ یہ نہیں دیکھتے کہ بھئی یہ میرے خلاف ہے تو میں اس روایت کو نہ لکھوں، نہیں، وہ لکھنی ہے. جو حق میں ہے وہ بھی، جو نہیں ہے وہ اپنی اصلاح کرنی ہے. وہ یہ تو نہیں کرنا کہ بھئی میرے حق میں نہیں ہے تو میں اس روایت کو نہ لکھوں. تو دوسرے کیا کریں گے مسلمان؟ مگر اہل الاہواء جو ہیں، خواہشات کے بندے، وہ صرف وہ لکھتے ہیں جو ان کے حق میں ہو، اور جو ان کے خلاف ہو وہ اس کو نہیں لکھتے. اس لیے کتابوں کو بھی آپ دیکھیں تو اس میں ایسی بہت سی چیزیں ملیں گی آپ کو. بعض کتابیں ایسی ہیں جو صرف اور صرف ان کے حق کی باتیں ہوں تو کہیں گے ٹھیک ہے، لیکن ان کے خلاف جہاں جاتی ہوں کہتے ہیں یہ کتاب بھی نہ پڑھیں، اس کو دیکھیں ہی نہ. آپ ترجمہ قرآن کو دیکھ لیں، ترجمہ قرآن حق میں ہو تو بہت اچھا ہے، نہ ہو تو کہہ دیتے ہیں یہ آیت میرے عقیدے کے خلاف ہے، یہاں تک کہہ دیتے ہیں بعض لوگ. ابن معین، امام یحییٰ ابن معین، کل جن کا میں نے واقعہ سنا تھا، یہ بھی فرمایا کرتے الاسناد النازل قرحۃ فی الوجہ. لمبی سند جو ہے، نازل سند، وہ یوں سمجھیے ایسی ہے حدیث میں جیسے کہ چہرے پہ ایک دانہ ہوتا ہے. والاسناد العالی قربۃ الی اللہ ورسولہ، اور اسناد عالی جو ہے یہ اللہ اور اس کے رسول کی قربت کا نام ہے. ٹھیک ہے نا؟ تو یہ اہمیت ہے سند کی. امام بخاری فرمایا کرتے تھے کتبت عن 1000 شیخ من العلماء وزیادۃ، میں نے علماء میں سے 1000 شیوخ سے یا اس سے زیادہ سے
لکھا ہے، حدیث لکھی ہے. وَلَيْسَ عِنْدِي حَدِيثٌ إِلَّا أَذْكُرُ إِسْنَادَهُ، اور میرے پاس کوئی ایسی حدیث نہیں جس کی سند میں ذکر نہ کروں. سب کی سند بھی ہے. تو یہ کوششیں تھیں، یاد بھی کرتے تھے، کمنٹس بھی دیتے تھے، الگ بھی کرتے تھے، اور پھر اس خصوصیت کو لے کے اس طرح چلے ہیں. پھر سند کی تحقیق جو ہوتی ہے اس کو دیکھیں. یہ بھی ایک اصول ہے کہ سند کو کس طرح تحقیق کیا جائے. تابعین کرام کا دور بھی صغار صحابہ کا یہ اثر لے کر ابھرا، یعنی چھوٹے صحابہ جو تھے ان کے ہاں جب یہ مزاج قائم ہوگا کہ کوئی بات بغیر سند کے قبول نہیں کرنی، تو یہی مزاج ان چھوٹے صحابہ کے جو شاگرد تھے تابعین ان کے اندر بھی آ گیا کہ حفاظت و روایت حدیث میں باہر صورت محتاط رہنا ہے. جہاں سند کے بارے میں وہ سوال کرتے وہاں خود بھی اس کا التزام کرتے. کسی سے پوچھتے کہ بھئی سند کیا ہے تو وہ بھی بتا دیتا، لیکن خود جب بتاتے تو سند سے ساتھ بتاتے تھے. روایت حدیث میں سند کا طلب کرنا کب شروع ہوا؟ امام ابن عبد البر رحمہ اللہ یہ لکھتے ہیں کہ معروف فقیہ و قاضی امام شابی اپنے ذوق تحقیق کا ذکر یوں کرتے ہیں کہ میں نے کسی حدیث کو اگر اس کی سند کو تلاش کرنا چاہا، کسی راوی کو پہچاننا چاہا، تو میں نے کیا کچھ کیا. وہ کہتے ہیں کہ میں نے ربیع ابن خیثم سے ایک روایت سنی جو لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک و لہ الحمد یحیی و یمیت وہو علی کل شیء قدیر. یہ روایت ہے کہ جس میں اللہ کے رسول فرماتے ہیں جو بندہ لا الہ کی ساری دعا کو 10 بار کہے گا اسے ایک غلام کے آزاد کرنے کے برابر ثواب ملے گا. اب شابی کہتے ہیں میں نے ربیع ابن خیثم سے عرض کی آپ کو یہ حدیث کس نے بیان کی؟ کہنے لگے عمرو بن میمون الاودی نے. یہ تابعی ہیں. چنانچہ میں عمرو بن میمون الاودی سے ملا، ان سے پوچھا یہ حدیث آپ کو کس نے بیان کی؟ انہوں نے کہا عبد الرحمن بن ابی لیلہ نے. پھر میں ابن ابی لیلہ کو ملا، ان سے دریافت کیا کہ یہ حدیث آپ کو کس نے بیان کی؟ انہوں نے کہا کہ صحابی رسول جناب ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے. ملے ہیں نا. حالانکہ اپنا دور ہے اور تابعین یہ کون ہے؟ امام شابی یہ تابعی ہیں. تو یہ تابعی ہیں، اپنے ساتھی تابعیوں سے ملتے ملتے آخر تحقیق کی تو پتہ چلا کہ ایک اور تابعی نے، تیسرے تابعی نے حضرت ابو ایوب انصاری سے یہ حدیث سنی تھی. تو یہ تحقیق ہے. سن کے بیٹھ نہیں گئے کہ بھئی جو کہا ہے بس میں مان لوں، لیکن کوشش کی ہے کہ میں پتہ تو کروں کہ کس صحابی نے یہ حدیث بیان کی. کیا اس کے ڈانڈے اللہ کے رسول تک جا بھی ملتے ہیں یا نہیں؟ یہ صرف ہمارے درمیان تابعین کے درمیان یہ حدیث گھوم رہی ہے. تو امام یحییٰ ابن سعید نے جب یہ واقعہ پڑھا تو اس پر یوں تبصرہ لکھا وَهَذَا أَوَّلُ مَنْ فَتَّشَ فِي الْإِسْنَادِ، یعنی امام شابی پہلے فرد ہیں جنہوں نے اسناد کے بارے میں تحقیق و جستجو کی بنا ڈالی. ٹھیک ہے نا، یہ بنیاد انہوں نے ڈالی ہے. آج یہ ذوق محض تکیہ پر ٹیک لگائے آمدہ اطلاعات پر قائم ہے. ہاں ہمارا ذوق یہی ہے کہ ہم بس بیٹھے ہیں کرسی پہ، ٹیک لگائے بیٹھے ہیں، فون آتا ہے، وہ فلان یہ کہتا ہے ٹھیک ہے لکھ دو پھیلا دو، وہ خبر بن جاتی ہے، بریکنگ نیوز بن جاتی ہے. مزید برآں وہ قاضی بھی بن جاتا ہے، پھر جب خبر دیتا ہے تو پھر اپنا فیصلہ بھی اس میں لکھ دیتا ہے نا. اس کو اچھی خبر بنا دے، بری خبر بنا دے، یہ اس کا اپنا ذوق ہے. محدثین کرام نے بعض اسانید حدیث میں جھوٹ، ادراج کا مطلب ملاوٹ، ٹیکسٹ میں کوئی اپنی طرف سے انسان کو کسی انسان کے جو لفظ ہیں وہ حدیث کی ٹیکسٹ میں شامل کر دے تو اس کو کہتے ہیں ادراج. تدلیس تو جانتی ہے نا سب، ہے نا. ہاں مطلب دکھانا کچھ اور ہو کچھ، وہ اس کو تدلیس کہتے ہیں. ان جیسی عام خرابیوں کی محدثین نے نشاندہی کی
سن رہی ہے نا؟ ہے نا؟ نیز سند اور روایت میں راوی یا مؤلف اور ان کے تاریخی مغالطوں کو انہوں نے اپنی خداداد صلاحیت سے تشت ازبام کیا. یہ بتایا کہ فلاں نے یہ غلطی کی، فلاں کا یہ مغالطہ ہوا، راوی نے یہ غلطی کی، یا راوی کا نام چینج ہو گیا، یہ مؤلف نہیں تھا، مؤلف کچھ اور تھا، یہ مؤلف کو چاہیے تھا یہ بات وہاں سے دیکھتا. آپ یہ دلچسپ چیزیں پڑھیں جو نقد کی ہوتی ہیں تو آپ کو سمجھ آ جائے کہ واقعی کوئی بات چھوڑی نہیں ہے. اور اس سلسلے میں آج کل کی جو تحقیق ہے نا نئی، وہ شیخ البانی رحمۃ اللہ علیہ کی جو السلسلۃ الاحادیث الصحیحہ اور السلسلۃ الاحادیث الضعیفہ والموضوعہ، یہ جو والیومز ہیں، ان کوئی ایک والیوم اٹھا کے پڑھیں. ایک حدیث کے بارے میں جب وہ بحث کرنا شروع کرتے ہیں، ایک ایک راوی کے بارے میں وہ کرتے جاتے ہیں، کہاں کہاں اس کے سلسلے ملتے ہیں، اور پھر وہ بندہ کہتے ہیں یار اتنی محنت، اتنی کتابیں کھنگالنی پڑتی ہیں، اتنا کچھ دیکھنا پڑتا ہے. تو بندہ صرف پڑھ کے یہ خیال کر کے ہی تھک جاتا ہے. پڑھنا تو بات کی بات ہے، کہتے ہیں مجھ سے نہیں ہوتا یہ کام. تو بہرحال یہ اللہ تعالیٰ نے ان کو اتنی صلاحیتیں عطا کی تھیں، انہوں نے ایک ایک شے کو کھول کے بیان کر دیا. مثلا امام شعبہ ابن الحجاج العتکی رحمہ اللہ 160 ہجری میں یہ فوت ہوئے ہیں. یہ سند کے بارے میں فرمایا کرتے تھے کہ لا یجیئک الشاذ الا من الرجل الشاذ، تمہیں حدیث شاذ وہی پیش کرے گا جو خود شاذ ہوگا. شاذ کا مطلب جانتی ہے نا، یعنی ایسا راوی جو اپنے سے زیادہ ثقہ کی مخالفت کرے. خود بھی ثقہ ہے لیکن خود اپنے سے زیادہ بڑے سے شیخ سے اس کی مخالفت کرتا ہو. مخالفت سے مراد یہ کہ شیخ نے کہا ہاں، یہ کہتے ہیں نا، یہ مخالفت ہے. تو یہ جب مخالفت ہوتی ہے تو اس کو کہتے ہیں شاذ. تو ان کا کہنا ہے کہ شاذ تمہارے پاس وہی لائے گا جو خود شاذ ہوگا، وہی حدیث پیش کرے گا جو خود شاذ ہوگا. یہ وہ تجزیہ ہے جو انہوں نے راوی کی نفسیات اور اس کی خود پسندی اور علمی غرور اور منفرد رویہ جس میں حب جاہ، حب نام اور حب شہرت چھلکتا ہو، اس پر کیا ہے. امام یہ شعبہ ہے نا، یہ کہا کرتے تھے کہ میں نے اگر کسی شیخ سے 30 احادیث سنی ہے تو میں 30 دفعہ اس کے پاس گیا ہوں تاکید کرنے کے لیے. ان کی مسجد اور گھر کے درمیان ایک کارپینٹر تھا، بوڑھا بزرگ. تو اس نے انہوں نے اس بزرگ سے حدیث سنی امام شعبہ نے. تو جب بھی مسجد نماز پڑھنے جاتے وہاں کھڑے ہو جاتے شیخ کے پاس، اس بوڑھے کارپینٹر کے پاس. وہ آری چلا رہا ہے، سوال کرتے کیف حدثتنا یا شیخ، وہ حدیث جو تم نے بیان کی تھی وہ کیا تھی؟ وہ آری روک کے نا کہتے حدثنی فلان قال حدثنی فلان، پھر وہ بتا دیتا، کہتے جزاک اللہ، پھر چلے جاتے. پھر واپس آتے، پھر پوچھتے اس سے، آتے جاتے اس سے پوچھتے تھے. کسی نے کہا آپ کیوں اتنا، بس اس نے آپ کو کہہ دی ہے. کہتے ہیں میں صرف یہ سوچتا ہوں اس بندے کا فیلڈ نہیں ہے، صرف میں یہ دیکھنا چاہتا ہوں کہ کیا یاقی اس کو یاد ہے کہ نہیں. اگر اس نے ایک غلطی کی نا میں اس کی حدیث کو چھوڑ دوں گا. مگر بار بار پوچھنے کے بعد ان کو تسلی ہوتی ہے کہ ہاں یہ بندہ ٹھیک ہے، اس کی بات روایت کر سکتا ہوں کیونکہ اس نے کوئی غلطی نہیں کی. دن میں 5 دفعہ پوچھا یا 5 دن میں 30 دفعہ پوچھا، اس نے کوئی غلطی نہیں کی. یعنی آج کل تو لوگ اکتا جاتے ہیں نا، ہے نا، 1000 دفعہ تمہیں سمجھا چکا ہوں پھر پوچھتے ہو. یہ ہوتے ہیں نا لفظ. لیکن وہ حدیث کا معاملہ سمجھ کے کارپینٹر کو بھی یہ شعور ہوتا تھا کہ یہ حدیث ہے، جتنی دفعہ میں پڑھوں گا مجھے ثواب ملے گا. ایک اور بڑا اچھا واقعہ ان کا لکھا ہوا ہے، شاید پڑھیں آپ، شاید اس میں ہو، کہ ان کی اپنی مجلس تھی تو اس میں ایک کسی بزرگ نے جو ان سے بڑی عمر کے تھے لیکن ان کے شاگرد تھے، انہوں نے کوئی حدیث بیان کر دی. تو ان کو بڑا غصہ آیا، اٹھ کے نا سب کے سامنے رکھ کے ماری اس کو، اور چلے گئے. کہتے تم غلط حدیثیں بیان کرتے ہو. اندر چلے گئے، واپس آئے تو دیکھا وہ رو رہے ہیں.
کیوں رو رہے ہیں؟ کہا آپ ہی نے تو مارا اس کو. وہ کہا ہاں میں یہ غلط حدیثیں بیان کرتا ہے، جھوٹ ہے، یہ صحیح حدیث نہیں ہے جو اس نے بیان کی ہے. پھر خود اپنا واقعہ سناتے ہیں کہ یہ حدیث میں نے خود کسی سے سنی. میں نے اس سے کہا تم نے کہاں سے سنی؟ اس نے کہا فلاں شخص سے جو بغداد میں رہتا ہے. میں بغداد گیا، میں نے اس سے پوچھا تم نے کس سے سنی؟ اس نے کہا جی وہ فلاں سے سنی ہے جو اس وقت حج پہ چلا گیا ہے. تو کہتے ہیں میں حدیث کی تحقیق کے لیے پھر مکہ گیا. کنت ارید الحدیث لا ارید الحج. میں صرف حدیث چاہتا تھا اور حج کی نیت سے میں مکہ نہیں گیا. پھر میں مکہ گیا، میں اس سے ملا. اس نے کہا میں نے جس سے سنی ہے وہ مدینہ میں ہوتا ہے. تو پھر میں مدینہ آیا، اس سے ملا تو مجھے کہنے لگا یہ حدیث تمہارے کام کی نہیں ہے. میں نے کہا کیوں؟ انہوں نے کہا اس لیے کہ میں نے یہ حدیث سنی تھی مخراق ابن زیاد سے، اور مخراق تمہارے اپنے شہر میں رہتا ہے. کہتے ہیں جب اس نے مخراق کا نام لیا تو میں نے کہا لقد دمر علی ھذا الحدیث، اس حدیث نے تو میرا ستیہ ناش کر دیا ہے. یعنی میں ادھر گیا ادھر گیا سب سے پوچھا، اور اینڈ پہ جو آیا تو جس سے حدیث بیان کی جا رہی تھی وہ ضعیف انسان تھا، مخراق ابن زیاد، اور وہ میرے اپنے شہر کے رہنے والا. تو میں اس لیے کہتا ہوں ایسی حدیث کیوں اس نے بیان کی؟ اس لیے میں نے اس کو مارا ہے. کتنی محنت ہے آپ سوچیں نا، ایک حدیث پہ کتنی محنت ہے. تو غصہ تو آتا ہے کہ میرا شاگرد ہو اور پھر اس کی حدیث بیان کرے. تو امام اوزاعی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کننا نسمع الحدیث، ہم حدیث کو سنا کرتے، ونعرضه علی اصحابنا، پھر اسے ہم اپنے مشایخ کی خدمت میں پیش کیا کرتے تھے، یعنی ان کو سناتے تھے. کن کما نعرض الدرہم الزائف، جس طرح کہ ایک کھوٹا سکہ کسی پہچاننے والے کو پیش کیا جاتا ہے کہ آپ اس سکے کے بارے میں بتائیں یہ کھوٹا ہے کہ صحیح ہے. تو اسی طرح ہم ان علماء کو اپنی احادیث پیش کرتے تھے. فما عرفوا منہ اخذناہ، تو جس حدیث کو وہ پہچان جاتے اور کہتے یہ صحیح ہے تو وہ ہم لے لیتے تھے. وما انکروا منہ ترکناہ، اور جس حدیث کو وہ ناپسند کرتے تھے ہم اس کو چھوڑ دیتے تھے، کیونکہ وہ ماہر علماء تھے. باوجود اس کے ایک امام اوزاعی امام ہے، امام بہت بڑے امام ہیں، اس کے باوجود یہ کہتے ہیں ہم ان احادیث کو علماء پر پیش کرتے تھے. ابو اسحاق فزاری کے حالات میں یہ لکھا ہے کہ ہارون الرشید نے کسی زندیق کو گرفتار کیا کہ اسے قتل کرے. زندیق حدیثیں گھڑتے تھے نا، تو زندیق کہنے لگا ہارون رشید کو آپ مجھے قتل تو کر دیں گے، ان 1000 احادیث کا کیا کریں گے جو میں نے گھڑ کر پھیلا دی ہیں؟ تو ہارون رشید نے کہا او دشمن خدا، تم شاید ابو اسحاق الفزاری اور ابن المبارک کے بارے میں غافل ہو. وہ نہ صرف تمہاری پھیلائی ہوئی احادیث کو واضح کریں گے بلکہ اس کے ایک ایک حرف کو کھنگال کر سامنے یعنی پیش کریں گے. یعنی یہ وقت کے بڑے علماء تھے، ابو اسحاق الفزاری، امام عبداللہ بن مبارک حدیث کے ماہر تھے. ان کو جب یہ حدیث پہنچے گئی تو وہ کیا کریں گے، ایک ایک لفظ کو بھی کھنگالیں گے اور ایک سند کو بھی، اور تمہاری پھیلائی ہوئی حدیث کے بارے میں لوگوں کو واضح کر دیں کہ یہ جھوٹی ہے، فیبریکیٹڈ ہے، یہ صحیح نہیں ہے. یہ کہتے ہی پھر ہارون رشید نے اسے قتل کر دیا. الزامات جو لگاتے ہیں نا حدیث پہ، وہ ذرا سوچیں کہ آخر وضع حدیث کو کیا برداشت کیا گیا؟ کوئی حدیث گھڑ لے، کیا حکام نے اس کو برداشت کیا؟ اچھے اچھے حکام نے. یہ کہتے ہیں حدیثیں پھیل گئی ہیں. سوال یہ ہے کہ کیا واقعی ماضی میں ان گھڑنے والوں کو یا ایسی موضوع حدیثوں کو کیا قبول کیا گیا، برداشت کیا گیا؟ کیا ان کو قتل نہیں کیا گیا؟ اس سے بڑھ کر کوئی جرم سمجھا گیا؟ یحییٰ بن سعید القطان 198 ہجری میں فوت ہوتے ہیں. یہ بھی حدیث کو قبول کرنے میں بہت سخت ہے. عبد الرحمن بن مہدی معتدل نقاد میں سے تھے. نقاد کا مطلب جو حدیث پر نقد کرنے والے ہوں، کرٹیسائز کرنے والے ہوں. تو ان سے پوچھا گیا انک تقول للشیء ھذا صحیح وھذا لم یثبت فعمن تقول ذلک، کہ آپ کسی حدیث کے بارے میں یہ فرماتے ہیں یہ صحیح ہے اور کسی کے بارے میں یہ کہ یہ حدیث ثابت نہیں ہے، آپ یہ بات کس اتھارٹی پہ فرماتے ہیں؟ تو یحییٰ بن سعید کہنے لگے سوچو،
اگر تم کچھ درہم کو ایک ماہر صراف کے پاس لے جاؤ. ماہر صراف کے آج کل صراف جو ہے نا یہ ہمیں نہیں ملتے. آپ نے کائنز دیکھے ہیں؟ ہاں؟ سوراخ والا کائن دیکھا ہے؟ ایک آنا ہوتا تھا، ایک چونی ہوتی تھی، ایک اٹھنی ہوتی تھی. دیکھیے نا. ہاں، یہ اٹھنی ہو، چونی ہو یا آنا ہو، اس کو نا جج کر لیتے تھے ہمارے دور میں نا. ہم لے جاتے تھے، وہ کہتا تھا کھوٹا بھائی کھوٹا، جاؤ میں نہیں دیتا. کہتے کیسے کھوٹا ہے؟ کہتے کھوٹا میں نہیں لیتا. عام سا آدمی پھل فروش، اور واقعی وہ کھوٹا ہوتا تھا. تو جو ماہر ہوتے تھے اس کے، اگر ان کے پاس جائے تو وہ تو فوراً بتا دیں. جیسے آج کل نوٹ ہیں، نوٹوں کو بھی لوگ کیا کرتے ہیں، ذرا یوں ہوا میں لگا یہ دیکھتے ہیں اس کے کہ ٹھیک ہے یا کھڑا ہوا ہے. کئی باتیں ہیں. ڈالرز وہ بھی لوگ بنا لیتے ہیں، بڑے ماہر لوگ ہیں ہمارے. یعنی ہمارے سے مراد انسان ڈالر بنا لیتے ہیں. تو انہوں نے فرمایا سوچو، اگر تم کچھ درہم کو ایک ماہر صراف کے پاس لے جاؤ جو انہیں دیکھتے ہی کہے کہ یہ چند درہم تو درست اور صحیح ہیں اور باقی یہ کھوٹے ہیں، تو کیا تم اس سے سوال کرو گے کہ کیوں بھائی، یہ کیسے صحیح ہیں اور یہ کیسے کھوٹے ہیں؟ کہتے نہیں. یا اس کی بات مان لو گے؟ تو پوچھنے والے نے کہا میں تو اس کی بات ہی مانوں گا. تو فرمایا کہ یہ علم بھی ماہرین کے ساتھ کافی طویل نشستوں، ان سے سوال و جواب کے سیشنوں اور لمبے تجربے کے بعد حاصل ہوتا ہے. تو انسان سنتا جاتا ہے، اس کو اندازہ ہو جاتا ہے کہ یہ حدیث صحیح ہے، یہ ضعیف ہے، یہ ثابت نہیں ہے. ٹھیک ہے نا. ایسے علماء کے ساتھ کبھی مل کے بیٹھنے کا اتفاق ہو تو پھر اندازہ ہوتا ہے کہ ہاں کیا اللہ نے حافظہ دے رکھا ہوتا ہے ایسے لوگوں کو. اختلافی نقطہ نظر کو دلیل سے پیش کرنے کے بعد مخالف کا حد درجہ احترام صحیح بخاری کے اس جملے میں نظر آتا ہے جو قال بعض الناس، یعنی بعض لوگ یہ کہتے ہیں، سے ادا کیا گیا ہے. کیونکہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ اپنی کتاب میں لکھتے ہیں قال بعض الناس. پڑھا ہے آپ نے؟ ہاں، یہ جملہ پڑھا ہے؟ حدیث کے بعد لکھتے ہیں قال بعض الناس، پھر ان کا نقطہ نظر بھی پیش کرتے ہیں. تو نام نہیں لیتے، کہتے ہیں کوئی لوگ کہتے ہیں، کچھ لوگ کہتے ہیں. اب یہ کچھ لوگ، یہ تو لفظ ان کا ہے، مگر بعد والوں نے یہ محسوس کیا کہ انہوں نے ہمارے لیے بعض الناس کا لفظ استعمال کیا، جبکہ غلط بات ہے. انہوں نے تو احترام کیا ہے، مخالف کا نقطہ نظر پیش کر دیا، نام نہیں لیا کہ ادھر حدیث کا معاملہ ہے اور نیچے ان کی رائے میں ذکر کر رہا ہوں. تو ایک رائے ہے، اگر میں نام لوں تو خام خواہ بندہ جو ہے نا نامینیٹ ہو جائے گا اور لوگ اس کو کیا معلوم کیا کہیں گے کہ ایک حدیث ہے اس کی مخالفت ہو رہی ہے. تو یہ سنت رسول ہے. جیسے آپ فرمایا کرتے تھے نا ما بال الناس، بندہ بیچ میں بیٹھا ہے، اس کی غلط حرکت کا آپ کو علم بھی ہے، لیکن آپ فرماتے ہیں ما بال الناس، لوگوں کو کیا ہو گیا، ایسا کیوں کرتے ہیں؟ تو اختلاف کا یہ باوقار انداز ہمیں روات حدیث پر نقد کرتے ہوئے ملتا ہے، الا یہ کہ جو کذاب یا بے دین ہو اس کو تو کھل کے کہہ دیتے ہیں یہ زندیق ہے، یہ کذاب ہے. لیکن اگر کوئی راوی اس پر تنقید کسی چھوٹے عالم نے یا بعد کے عالم نے کی ہے تو یوں ہی کہا ہے اس نے قال بعض الناس. یہ باوقار انداز ہے. امام بخاری رحمہ اللہ کے تنقیدی ریمارکس بھی بہت وزنی ہیں. گو ان الفاظ میں شدت نہیں کہ وضاع ہے، کذاب ہے، جھوٹ بولتا ہے، کوئی ایسے لفظ نہیں ہے. قال بعض الناس کا ہے، لیکن ان لفظوں کو بھی لوگوں نے کہا یہ شدید ترین تنقید ہے، یہ امام بخاری نے کی ہے راوی پر. جیسے فیہ نظر، وہ کہتے ہیں راوی حدیث بیان کرتا ہے تو اس راوی کے بارے میں کہتے ہیں فیہ نظر، اس میں نظر ہے. یعنی علماء نے اس پر ذرا نظر دوڑائی ہے تو ان کے کچھ ریمارکس ہیں جس کی وجہ سے اس کو ٹھیک نہیں سمجھا جاتا. لیکن وہ بجائے لمبی بات کرنے کے اتنا کہہ دیا فیہ نظر. ٹھیک ہے نا. ہمیں بھی ایسے ہی کرنا چاہیے. کوئی بات پہنچے نا تو بجائے ریمارکس دینے کے کہنے کے فیہ نظر.
اچھا انداز ہے نا، اس میں آپ بچ بھی سکتے ہیں، اور کوئی وضاحت چاہے کہ فی نظر کا کیا مطلب تھا تو اس وقت آپ واضح کر سکتے ہیں کہ میرا خیال ہے کہ میں نے یہ بات یوں سنی تھی، اور جو بات تھی وہ یوں تھی، یوں کہہ دی گئی ہے جو ٹھیک نہیں تھی، بس۔ پھر اسی طرح لم یصح حدیثہ، اس کی حدیث صحیح نہیں، اتنا ہے، اس کی حدیث صحیح نہیں ہے، ٹھیک ہے نا۔ یہ بھی ایک قسم کی حدیث پر تو تنقید ہے، مگر اس بھی شامل ہے، مگر اس واضح نہیں ہے زیادہ، ٹھیک ہے نا۔ اس کی حدیث صحیح نہیں ہے، حدیث کو کہہ دیا لیکن اس کو شامل کیا ہے، لیکن وہ زیادہ ذرا تھوڑا سا بعد میں ہے، اس کا ذکر بعد میں ہے، حدیث ہو بعد میں آیا ہے۔ پھر اسی طرح یخالف بعض حدیثی، ان کے یعنی کچھ حدیث کی، اس کی کچھ احادیث کی مخالفت کی جاتی ہے۔ یہ جو لفظ ہے یہ شذوذ کا لفظ نہیں کہا انہوں نے کہ شاذ ہے، بلکہ یوں کہہ دیا کہ اس کی کچھ روایات یا احادیث کی مخالفت کی جاتی ہے۔ اب یہ سوچے گا بندہ مخالفت کون کرتا ہے، تو اس کو بتا سکتے ہیں بڑے بڑے علماء نے کی ہے، تو شاذ ہے یہ، لیکن شاذ کا لفظ نہیں بولا۔ احترام، جو میں کہنا چاہتا ہوں نا، دوسرے کا احترام۔ ان کے سخت سے سخت تر الفاظ جو امام بخاری کے جو تنقید کے ہیں وہ صرف منکر الحدیث کے ہیں، کہ کسی کے بارے میں وہ یہ کہتے ہیں یہ منکر الحدیث ہے، بس بڑے سخت ترین تنقید سمجھی جاتی ہے محدثین کے ہاں۔ کذاب، دجال، دجال من الدجاجلہ، زندیق، ایسے لفظ انہوں نے بالکل نہیں بولے۔ اس لیے یہ محتاج جو لفظ ہے نا، ان کے بارے میں یہی جو لفظ ہیں، یہی شاید اسی وجہ سے امام بخاری فرمایا کرتے تھے کہ اگر کل کو اللہ مجھ سے یہ پوچھے بخاری تم نے کبھی کسی کی غیبت کی، تو میں کہہ سکتا ہوں نہیں اللہ میں نے کبھی غیبت نہیں کی۔ تو شاید یہی انداز جو ہے نا ان کا بڑا احتیاط کا ہے، تاکہ یہ بھی غیبت میں نہ آ جائے کہ میں سختی میں کوئی لفظ کہہ گیا، یہ خدا خوفی ہے اور کچھ نہیں۔ قال بعض الناس میں گو انہوں نے احترام مخالف ظاہر کیا ہے، اس کا نام نہیں لیا اور نہ لکھا، مگر واقعی کچھ لوگوں نے یہ الفاظ بھی بہت تنقیدی، کچھ لوگوں کے لیے الفاظ بہت تنقیدی ٹھہرے، کہتے ہیں اس میں بھی بڑی شدت کی امام بخاری نے، اس سے مراد ہمیں لیا ہے، ہمیں بعض الناس بنا دیا۔ تو کذاب اور وضاع جیسے لفظ تو بہت شاذ ہی ہیں جو امام بخاری بولیں، ہاں اتنا کہہ دیتے ہیں کہ فلاں نے اسے وضاع کہا ہے، خود نہیں کہتے، یا فلاں نے اس پر تہمت لگائی ہے۔ صحابہ کے دور میں سے 3 صدی ہجری کے درمیان تک نقد روایت کے درجہ بالا چند نقدی کلمات ہیں، یعنی جملے ہیں، جن سے اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ تنقید متن اور روات، یعنی متن اور راوی، کسی بھی دور میں مفقود نہیں رہی۔ راویوں پر بھی تنقید ہوتی رہی ہے اور حدیث پر بھی تنقید ہوتی رہی ہے، متن پر بھی، چاہے وہ صحابہ کرام کا دور ہو، تابعین کا ہو یا بعد کا ہو۔ یعنی یہ نہیں رہا کہ بھئی فلاں دور میں تو بالکل تنقید ہوئی نہیں، ہر دور میں ہوئی ہے، وہ بڑے بڑے علماء نے کی ہے، بلکہ حالات و عوامل کے ہمراہ دن بدن اس میں بھی نکھار آتا گیا۔ جیسے حالات بنتے گئے، علماء محسوس کرتے گئے، اس میں اور ان ہوتے گئے اور محتاط ہوئے، جھوٹے تھے ان کو نکالا، جو اچھے تھے ان کو سامنے لائے اور ان کی احادیث کو روایت کیا۔ اور حدیث رسول کی روایت کے منہج کو مستقیم بنانے کے عمل میں کتنے اخلاص، سنجیدہ کوشش اور نیک نیتی کا دخل ہے کہ اللہ تعالیٰ نے دین کے اس مصدر کی، سورس کی حفاظت کا کام ان نیک افراد سے لیا۔ تو اس طرح یہ تنقید ہو کے بہرحال امام بخاری کا دور ہے یا اس سے پہلے کا دور ہے، یہ حدیث ضبط ہو گئی، اور اب ضبط ہو گئی ہے، اب جو اس کے بارے میں بات کی جاتی ہے بس وہ ہر راوی کو نکھار بھی دیا گیا ہے، صحیح اور ضعیف احادیث کو الگ الگ بھی کر دیا گیا ہے۔ مزید یہ کہ ابھی دروازہ بند نہیں کیا، جو مزید تحقیق کرنا چاہے اس کے لیے دروازے کھلے ہیں، مگر تحقیق وہ کرے، وہ بات کرے جو اس علم کا ماہر ہے۔ ہر بندے کو یہ زیب نہیں دیتا کہ وہ زبان کھولے
اور کسی حدیث کو کہہ دے کہ یہ ضعیف ہے، یہ جھوٹا ہے، یہ فلاں ہے، یہ فلاں ہے. نہیں، کوئی معیار ہونا چاہیے. وہ معیار پہلے آپ متعین کر لیں اور پھر اس کے بعد اسی کی روشنی میں آپ ان روایات کو دیکھیں، راویوں کو دیکھیں، ٹیکسٹ کو دیکھیں، تو آپ کو پتہ چل جائے گا کہ بات صحیح ہے یا غلط. دیانتداری کا تقاضا تو یہ ہے. محض غصہ اور نفرت کی وجہ سے کہہ دینا جی میں بخاری کو نہیں مانتا. وہ کیوں نہیں مانتے؟ کیا وجہ ہے؟ کو بتاؤ، معیار تو بتاؤ. تمہارے نزدیک کیا معیار ہے؟ تم خود کس معیار کے بندے ہو؟ یہ ذرا تھوڑا سا دیکھنا چاہیے. کسی پر تنقید کی جا رہی ہے تو پہلے خود بندہ اپنا وزن تو بنائے کہ میں کون ہوں، کس حیثیت سے میں بات کر رہا ہوں. تب جا کے اس کی بات کو وزنی ہو سکتی ہے، ورنہ کوئی نہیں. ٹھیک ہے، چلے. ما ضل صاحبكم وما غوى وما ينطق عن الهوى